نصلی علی رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابینا ان یحملنا واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ابھی آپ نے سورہ احزاب کی آیت 70 سے 73 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، آیت 70۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، آیت 71۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور سیدھی اور صحیح بات کہو، اللہ تمہارے کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور جس نے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ یہ تھا ترجمہ سورہ احزاب کی آیت 70 اور 71 کا تفسیر۔ مومنوں کو تقوی اور سچ کا حکم۔ مومنوں کو تقوی کا اور ایسی عبادت کا حکم ہو رہا ہے جو اس تصور کے ساتھ ہو گویا عابد معبود کو دیکھ رہا ہے، اور سیدھی اور سچی بات کہنے کا بھی، جس میں ایچ پیچ نہ ہو، دھوکہ اور فریب نہ ہو، اور بھلائی اور خیر خواہی کی ہو۔ ان سے وعدہ کیا گیا کہ جب وہ ان ہدایات پر عمل کریں گے تو اللہ انہیں نیک عملوں کی توفیق عطا فرمائے گا، ان کے ماضی کے گناہ بخش دے گا اور مستقبل کے گناہوں پر دل میں توبہ ڈال دے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو بڑی زبردست کامرانی نصیب ہے، وہ جہنم سے بچا لیے جائیں گے اور بہاروں والی دائمی جنتوں میں موج اڑائیں گے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھا کر ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہو۔ ہم سب بیٹھے رہے۔ فرمایا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو حکم دوں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف دلوں میں رکھو اور سیدھی اور صحیح بات کرو۔ پھر آپ نے عورتوں کے پاس آ کر یہی ہدایت دہرائی۔ ابن عباس: جس کو سب سے زیادہ عزت دار بننے کا شوق ہو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، یعنی اللہ کا خوف باعث عزت و اکرام ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا، آیت 72۔ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفورا رحیما، آیت 73۔ ترجمہ: ہم نے آسمان و زمین پر اور پہاڑوں پر یہ امانت پیش کی تھی، لیکن انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا کیونکہ وہ بڑا ظالم اور بڑا نادان ہے، تاکہ اللہ منافق اور مشرک مردوں اور عورتوں کو عذاب میں مبتلا فرمائے اور مومن مردوں اور عورتوں پر رجوع فرمائے، اور اللہ بڑی بخشش والا اور کمال مہربان ہے۔
یہ تھا ترجمہ آیت 72 اور 73 کا۔ تفسیر آیت 72: انسان نے بار امان اٹھا لیا۔ جب اللہ نے اپنی مخلوق پیدا فرمائی تو انسان کو، جنوں کو، آسمانوں کو، زمینوں کو اور پہاڑوں کو جمع کیا۔ پھر پہلے تو امانت آسمانوں پر پیش کی گئی اور حق تعالیٰ نے ان سے فرمایا، کیا تم اس کو قبول کرتے ہو؟ میرے ذمے اس کا جنت میں ثواب ہے اور تم پر اور بھی اپنا فضل و کرم کروں گا۔ بولے، اے رب، ہم میں اس کی طاقت نہیں، نہ ہم اسے اٹھا سکیں گے، ویسے ہم تیرے اطاعت گزار ہیں۔ پھر زمین پر پیش کر کے کہا، تم اسے قبول کرتی ہو؟ تمہیں دنیا میں اپنا فضل اور بزرگی عطا کروں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے رب، ہم سے ان پر صبر نہ ہو سکے گا، یہ ہماری طاقت سے باہر ہے، ویسے ہم تیرے مطیع و فرما بردار ہیں، تیرے کسی حکم کو ٹالنے والے نہیں ہیں۔ پھر آدم کو قریب بلا کر کہا، تم یہ امانت اٹھاتے ہو اور اس کی صحیح صحیح نگہداشت کا اقرار کرتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے پوچھا، اگر میں اسے اٹھا لوں تو تیرے ہاں مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا، اے آدم، اگر تو نے صحیح صحیح اطاعت کی اور امانت کا پورا حق ادا کر دیا تو تیرے لیے میرے پاس بزرگی ہے، فضل ہے اور جنت میں دلکش کن ثواب ہے، اور اگر نافرمانی کی اور اس کی نگہداشت کا حق نہیں ادا کیا اور برے کام کیے تو سزا ملے گی اور جہنم کی آگ میں ڈال دیے جاؤ گے۔ بولے، اے رب، میں تیار ہوں، اور اس کے اٹھانے پر راضی ہو گئے۔ حق تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں نے بار امانت تمہارے کندھوں پر رکھ دیا۔ اسی بات کو یہاں فرمایا کہ امانت کو انسان نے اٹھا لیا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں بیان فرمائی، ان میں سے ایک تو میں نے دیکھ لی اور دوسری کا منتظر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں اتری ہے، پھر قرآن اترا اور انہوں نے قرآن و حدیث سے امانت پہچانی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ امانت اٹھا لی جائے گی، انسان سو کر اٹھے گا تو اس کا دل امانت سے خالی ہوگا، بس آگ کی چنگاری کے داغ کی طرح اس کے دل پر اس کا اثر باقی رہ جائے گا۔ جیسے چنگاری پر پاؤں پڑ جانے سے آبلہ پڑ جاتا ہے اور اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے ایک سنگریزہ لے کر اپنے پاؤں پر لڑکایا اور فرمایا، پھر لوگ معاملے کریں گے اور ان میں ایک بھی امانت دار نہ ہوگا۔ لوگ کہا کریں گے کہ فلاں قبیلے میں فلاں شخص بڑا امین تھا، انسان کی قوت و ظرافت اور عقل کی تعریف ہوگی، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔ اللہ کی قسم، میں نے ایسا زمانہ دیکھا ہے کہ مجھے کسی سے معاملہ کرنے میں جھجک نہ ہوتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ مسلمان تو میری حق تلفی کر نہیں سکتا، کیونکہ اس کا دین اسے اس بات سے روکتا ہے، اور عیسائی یا یہودی کو بے ایمانی کی جرات ہی نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ حق تلفی کریں گے تو اسلامی حکومت مجھے میرا حق دلوا دے گی، لیکن آج تو میں صرف فلاں ہی سے معاملہ کرتا ہوں۔ فرمایا، اگر تم میں 4 عادتیں پائی جائیں تو اگر تم سے ساری دنیا بھی چھوٹ جائے تو کوئی پرواہ کی بات نہیں: امانت، صداقت، حسن اخلاق اور حلال روزی۔ ابن عباس فرماتے ہیں، امانت سے مراد فرائض ہیں۔ حق تعالیٰ نے انہیں آسمان و زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کر کے فرمایا تھا کہ اگر انہیں بجا لاؤ گے تو ثواب پاؤ گے، اور اگر ان میں کوتاہی کرو گے اور ضائع کرو گے تو سزا پاؤ گے۔ لیکن انہوں نے اس خیال سے کہ ہم صحیح طور سے بجا نہ لا سکیں گے، اللہ کے دین کی عظمت کی خاطر اپنی مجبوری اور معذوری کا اظہار کیا کہ بار الہ بار امانت ہماری طاقت سے باہر ہے، اس لیے ہمیں معذور رکھا جائے۔ پھر جب یہ بار امانت حضرت آدم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور فرمایا کہ میں تیار ہوں۔ چونکہ امانت کا قبول کرنا یا نہ کرنا خوشی پر موقوف تھا، اللہ کا حکم نہ تھا،
اس لیے اگر کسی نے وہ قبول نہیں کی اور پوری طاقت کے باوجود ڈر گیا تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہ تھی۔ پھر فرمایا کہ انسان بڑا ہی ظالم نادان ہے، یعنی اس نے اپنے بھولے پن سے بار امانت اٹھا لیا۔ کہا جاتا ہے کہ عصر کے وقت بار امانت اٹھایا گیا اور مغرب کے وقت خطا بھی سرزد ہو گئی۔ آیت 83۔ بار امانت اٹھانے کی وجہ، یعنی انسان نے بار امانت اس لیے اٹھایا کہ اللہ منافق اور مشرک مردوں اور عورتوں کو عذاب دے۔ منافق وہ ہے جو ظاہر میں مسلمان کے ڈر سے مومن ہو مگر دل میں کافروں کی طرح کفر رکھتا ہو، اور مشرک ظاہر و باطن ہر حالت میں اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں اور شرک و بت پرستی میں مبتلا رہتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ مومن مردوں اور عورتوں پر رحم فرمائے جو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے احکام کی دل و جان سے خوشی خوشی تعمیل کرتے رہتے ہیں۔ اللہ توبہ کرنے والوں کے گناہ معاف کرنے والا ہے اور ایمان والوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ الحمدللہ سورہ احزاب کی تفسیر ختم ہوئی۔ حق تعالیٰ قبول فرما کر ذخیرہ آخرت بنائے، آمین۔ ابھی آپ نے سورہ احزاب کی آیت 70 سے 73 کی کا ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔